جانور کی گردن پہ چھری رکھ کے کاٹنے والے، ذرا غور کر قربانی کرنے والے، تو جانور کی گردن کو کاٹ رہا ہے۔ سید الکونین نے فرمایا کانوں کو صحیح طرح چیک کرو، آنکھوں کو چیک کرو، لنگڑا نہ ہو اور دندہ جانور ہو، دو دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، لاغر اور کمزور نہ ہو۔ اے قربانی کا جانور کرنے والے، اس کے کانوں کو تو چیک کرتا ہے، کبھی اپنے کانوں کو بھی چیک کیا تو ساری رات ان کانوں کے ساتھ موسیقی سنتا ہے، ان آنکھوں کے ساتھ فلمیں دیکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ دنیا کو ہے مارکہ روح و بدن پیش، تعذیب نے پھر اپنے کرندوں کو ابھارا، اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے، جس رب نے کائنات بنائی، کائنات مل کے کچھ نہیں بنا سکتی، کھجور کی گٹھلی پہ چھلکا نہیں بنا سکتی، ایک تنکا نہیں بنا سکتی، ایک مکھی نہیں بنا سکتی۔ مکھی کچھ چیز چھین کے لے جائے دنیا مل کے واپس نہیں لے سکتی۔ روئے زمین پہ کوئی ایسا انسان، آواز ٹھیک ہے کٹ نہ کرے آج، روئے زمین پہ کوئی ایک انسان جس کا رب العالمین نے ایک بال جو سیاہ تھا سفید کر دیا، ساری کائنات کی دھرتی کے انسان مل کے اس کا جو بال سیاہ تھا سفید ہو گیا، کائنات مل کے سیاہ نہیں کر سکتی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے کائنات کے بسنے والوں، تم تو فقیر ہو، تم تو سوالی ہو، الی اللہ، اللہ کے۔ اور یہی پیغام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ لے کے آئے، جو جد الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، جن کو توحید کی دعوت کے لیے کائنات کے رب نے دنیا میں چن لیا۔ اور سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت الی اللہ، توحید کی دعوت کا آغاز کیا، اور خالق کائنات قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب، تیرے قلب اطہر پہ اترنے والے قرآن میں ہم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ رب کے بڑے پیارے، وہ رب کے بڑے محبوب۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ہم اس قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں، صدیق نبی۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا اباتی، بڑے پیار سے تبلیغ کی،
میرے ابو جان، تعلیم و تربیت یہ ملی کہ باپ کافر و مشرک کیوں نہ ہو پھر بھی بڑے پیار سے بلانا ہے، یا ابتی، وے میرے ابو جی۔ آگے انداز کتنا شاندار تبلیغ کا، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابو جان، اپنے ہاتھ سے بنائے بتوں کی پوجا کرتے ہو جو تیری مدد نہیں کر سکتے، تیری بات کو نہیں سن سکتے۔ یا ابتی، اے میرے ابو جان، انی قد جانی من العلم، میرے پاس علم آ، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، ہدایت دی۔ ما لم یاتی، تیرے پاس وہ علم نہیں آیا، فتبعنی، میری پیروی کر لے، میری بات مان لے، میرے نقش قدم پہ چل۔ آدی کا صراطا سویا، میں تجھے جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ چلانا چاہتا ہوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابو، یہ بتوں کی پوجا تو شیطان کی پوجا ہے، اور شیطان رحمان کا، اوے بولو، شیطان رحمان کا دشمن ہے۔ باپ نے کیا کہا؟ بیٹا، دو فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کر، یا توحید کو چھوڑ دے یا میرا گھر چھوڑ دے۔ قال سلام، قال سلام علیک، گھر چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کی توحید کو چھوڑ سکتا؟ کتنی بڑی قربانی کہ اللہ کی توحید کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ دوسرا مقام، میں عام طور پہ جو خطابات کرتا ہوں نا، اس سے ہٹ کے آج تمہیں رب کا قرآن سنانا چاہتا ہوں، تمہارا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ پہ باپ بھی موجود، قوم بھی موجود، اور مالک فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے شروع سے ہی ابراہیم خلیل اللہ کو ہدایت توحید کے راستے پر لگا دیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، باپ بھی موجود، قوم بھی موجود، مسئلہ توحید سمجھایا۔ ما ھذی التماثیل التی انتم لہا عاکفون، اے میرے ابو جان، تمہیں کیا ہو گیا؟ خالق و مالک کو چھوڑ کے ان بتوں کی پوجا کرتے۔ جس رب نے کائنات بنائی، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارے الہ، تمہارے مشکل کشا، تمہارے خالق یہ ہاتھ سے بنائے بت، اور میرا خالق کون ہے؟ جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، ہواؤں کو چلایا، کائنات کو پیدا کیا، اور دنیا کے بسنے والوں آؤ، قرآن کے اندر اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی شان کو، ان کی دعوت کو ذکر کیا۔ سنو رب کا قرآن، تمہارے الہ، تمہارے مشکل کشا یہ بت ہیں جن کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ الذی خلقنی، میرا الہ کون ہے؟ میرا مشکل کشا کون ہے؟ میرا خالق کون ہے؟ میرا مالک کون ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، مجھے توحید کے، ہدایت کے راستے پہ چلا دیا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب تو وہ ہے، میرا الہ تو وہ ہے، میرا خالق تو وہ ہے، میرا مالک تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں، عرش والا میرا رب مجھے شفا عطا۔ توحید کی دعوت دی، ان بتوں کو چھوڑ دو ورنہ میں کسی دن تمہارے ان معبودوں کا علاج کروں۔ ایک دن قوم میلے پہ گئی، رب کے پیارے مواحد نے کلہاڑا اٹھایا، جہاں پہ ان کے الہ تھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور بڑے کے اوپر کلہاڑا رکھا ہے کندھے پہ۔ کیوں رکھا؟
لعلہم الیہ یرجعون، اس سے رابطہ کریں۔ جب نمرود وہاں پہ داخل ہوا جہاں ان کے الہ تھے، ان کے مشکل کشا تھے، ٹکڑے ٹکڑے دیکھا، بول اٹھا، قالوا من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، جس نے ہمارے مشکل کشاؤں خداؤں کو مارا، انہ لمن الظالمین، یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے۔ بتانے والوں نے بتایا، باقی تو سب یہاں آ کے نیاز دیتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اس علاقے میں ایک ہی نوجوان ہے جو یہاں آ کے نیاز نہیں دیتا، سجدے نہیں کرتا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ کہا ابراہیم کو پکڑ کے لاؤ۔ جب لایا گیا، قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے مشکل کشاؤں کو تو نے مارا ہے ابراہیم۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون، کہنے لگے ابراہیم یہ کوئی بولتے ہیں۔ پھر پیغمبر نے، مواحد نے چڑھائی کی اور کیا اعلان کیا؟ تم کہتے ہو یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تمہارے مشکل کشا اور حاجت روا کیسے ہو سکتے؟ وہی دعوت جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے پیش کی تھی، وہی پیغام کائنات کے بسنے والوں کو آج ہم دیتے ہیں۔ اے کائنات کے بسنے والوں، رب کے بندو، وہ رب کے بندے جتنے بھی نیک تھے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئے، ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی، ان کو غسل آپ نے دیا، کپڑے آپ نے اتارے، کفن آپ نے پہنایا، وہ قدموں سے چل نہ سکے، آپ خود ان کو قبروں میں اتار کے آئے، ان کے چہروں پہ آپ نے مٹی ڈالی۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ عرش والا کہتا ہے میرا دروازہ چھوڑ کے ان کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، اور دنیا کے بسنے والوں انہوں نے مکھی بھی دنیا میں نہیں بنائی۔ مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے، مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ آج وہی پیغام ہمارا ہے، وہی صدا ہماری ہے، وہی للکار ہماری ہے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی تھی۔ جواب نہ آیا، آگ جلاؤ۔ نمرود کیا کہتا ہے؟ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے اپنا کام کیا، آگ کے خالق نے آگ کو حکم دیا، میرا خلیل تیرے اندر آ رہا ہے، میری توحید کے لیے، میری عزت کے لیے، میری شان کے لیے، میرے وقار کے لیے ابراہیم کو جلانا نہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ سلامتی والی بن جا۔ توحید کے لیے آگ میں گئے، عرش والے نے آگ کو گلزار بنا۔ رب کی توحید کے لیے گھر چھوڑا، اور رب کا قرآن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، امتحانات میں پورے اترے، اور پھر میرے رب نے آپ کو گلزار بنا دیا، ہجرت کا حکم دیا، ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ پھر میرے رب نے لا تعداد دعاؤں کے بعد حضرت ہاجرہ کے بطن سے چاند سا بیٹا دیا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، رب حب لی من الصالحین، اے میرے مولا مجھے نیک بیٹا عطا کر دے۔ جواب کیا آیا؟
فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے ابراہیم تیرا رب تجھے ایسا بیٹا دے گا جو نیک بھی ہوگا، بردبار بھی ہوگا، حوصلے والا بھی ہوگا۔ جب بالوں میں سفیدی آ گئی، لا تعداد دعاؤں کے بعد رب نے چاند سا بیٹا دیا، ساتھ حکم دیا، اے میرے خلیل جی رب جلیل، لا تعداد دعاؤں کے بعد تیرے رب نے جو تجھے بیٹا عطا کیا ہے، اس بیٹے کو اکلوتے کو، اس کی ماں کو فلسطین چھوڑ آ جہاں پہ اللہ اکبر فلسطین چلے گئے۔ پھر رب نے حکم دیا یہ لا تعداد دعاؤں کے بعد جو تجھے بیٹا دیا ہے خلیل، اسے ایسی جگہ پہ چھوڑا جہاں آبادی نہ ہو، کسی انسان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ فلسطین سے 3 جانوں پہ قافلہ چلا، جہاں پہ آج بیت اللہ ہے، یہاں پہ چھوڑا اپنے بیٹے اور اس کی ماں کو۔ مشکیزے میں پانی، تھیلے میں کھجوریں جب دے کے چلنے لگے، اللہ کی بندی چھوڑ کے جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں ابراہیم اتنی بات تو بتا دے، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خاموش تھے، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خاموش تھے، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آسمان کی جانب چہرے کو رخ کیا، انگلی اٹھائی، یہ خلیل کی مرضی نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا آرڈر اور پیغام ہے۔ اللہ کی بندی نے کیا جواب دیا؟ ابراہیم اگر رب کا حکم ہے، خالق کے کی سپرد کی ہوئی چیزیں دنیا میں ضائع نہیں ہوا کرتی، آپ چلے جائیے، عرش والا رب ہمیں ضائع نہیں کرے۔ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی۔ اللہ کی بندی نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، پانی مل جائے، بچہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور میرے رب کو یہ چکر اتنے پسند آئے، انہیں مناسک حج میں شامل کر دیا، اور ان کی اداؤں کو رب نے قرآن بنا دیا، وفاؤں کو رب نے قرآن دیا۔ اور پھر واپس آئی تو کیا دیکھا؟ پانی جاری ہے، کنکریوں کو اٹھایا، منڈیر بنانی شروع کر دی، اور اللہ کی بندی زبان سے کہتی ہے زم 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 زم، اے پانی رک جا، اے پانی رک جا۔ خالق کو الفاظ اتنے پسند آئے، کنویں کا نام بھی زمزم، پانی کا نام بھی زمزم، اور اس پانی میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ حاجی صاحب بھائی سے واپس آئیں، ہمیں ٹوپی نہیں چاہیے، رومال نہیں چاہیے، سوٹ نہیں چاہیے، خوشبو نہیں چاہیے، ہمیں زمزم کے پانی کے چند قطرے دے دینا۔ پھر یہی بیٹا جو لا تعداد دعاؤں کے بعد رب نے دیا، جس کو ویران جگہ پہ بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے آئے گئے، جب چلنے لگے دعا کی، اللہ کو دعا اتنی پسند آئی، قرآن کے الفاظ بنا کے سید الکونین کے قلبِ عطر پہ نازل کر دیے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ تیرا حکم مان کے اس ویران جگہ پہ تیرے گھر کے پاس آبادی نہیں، پانی نہیں، انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا، بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ میرا چھوڑنے کا مقصد اپنے بیٹے کی تربیت ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرا اسماعیل نمازی بن جائے۔ باپ تربیت کے لیے چھوڑ کے گئے، بنے کیا؟ سنو رب کا قرآن فیصلہ بادیو، وذکر فی الکتاب اسماعیل۔ خالق فرماتے ہیں ہم اس قرآن میں اسماعیل کا تذکرہ کرتے ہیں، انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وعدوں کے سچے تھے، اللہ کے نبی رسول تھے۔ وکان یامر آلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے۔ آج میں اور آپ غور کریں، کیا ہمارے بیوی بے نماز ہے کوئی پرواہ نہیں، بیٹے بے نماز ہیں کوئی پرواہ نہیں، بھائی بے نماز ہیں کوئی پرواہ نہیں، رشتہ دار بے نماز ہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نے کیا سیرت ابراہیم سے پیغام سیکھا؟ فیصلہ بادیو سنو، سیرت ابراہیم کو امت کو پیغام کیا ملتا ہے؟
پہلا پیغام تو یہ ملتا ہے کہ رب کی توحید پہ ڈٹ جاؤ، استقامت کا پہاڑ بن جاؤ۔ تمہیں انگاروں پہ لٹا دیا جائے، توحید کو نہیں چھوڑنا۔ تمہیں سولیوں پہ لٹکا دیا جائے، توحید کو نہیں چھوڑنا۔ تمہیں خنجر مارے جائیں، توحید کو نہیں چھوڑنا۔ تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، اللہ کی توحید پہ کمپرومائز نہیں کرنا، رب کے ساتھ دنیا میں شرک نہیں کرنا۔ سیرت ابراہیم یہ ہے، رب کے دین کے لیے، اللہ کی عزت کے لیے، اللہ کی وقار کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے تمہیں انگاروں پہ لیٹنا پڑے، لیٹ جانا، تمہیں تختہ دار پہ لٹکنا پڑے، لٹک جانا، تمہارے ہاتھ کٹے، کٹوا لینا، تمہارے بازو کٹ جائیں، کٹوا لینا، تمہاری ٹانگیں ٹوٹ جائیں، تڑوا لینا، تمہارا جگر نکال کے چبا لیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور تمہارے آنکھیں نکال دی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمہارے کان کاٹ دیے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمہارے جسم کا جوڑ جوڑ کٹتا ہے، کٹ جائے، جب تک کہ آخری سانس چلے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے رہو۔ اگر یہ جذبہ آج قربانی کا ہے، سیرت ابراہیم آج بھی زندہ ہوتا زندہ ہے۔ اور پھر یہی بیٹا جب باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے لگ گیا، خلیل اللہ نے خواب دیکھا، لا تعداد دعاؤں کے بعد جو رب نے بیٹا دیا، میں گردن کو کاٹ رہا ہوں۔ حیران تھے، جب سے رب نے کائنات بنائی ہے کسی نے بیٹے کی گردن کو نہیں کاٹا۔ سمجھ نبیوں کے خواب بھی رب کی وہی ہوتے ہیں۔ یا بنیا فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے لگ گیا، قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تیری گردن کو کاٹ رہا ہوں، کیا تیری گردن کو کاٹ دوں، چھری چلا دوں؟ اور بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابا طفل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابو اگر رب کا حکم ہے بیٹے کی گردن حاضر ہے۔ باپ نے بیٹے کو ساتھ لیا، پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا، رب کا قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، باپ کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ خلیل اللہ کاٹنا چاہتے ہیں، ذبیح اللہ کٹنا چاہتے ہیں، رب نے امتحان لینا تھا، گردن نہیں کٹوانی تھی۔ عرش والا رب کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ اور مالک کہتے ہیں ان هذا لهو البلاء المبین، یہ تو بڑی آزمائش تھی، یہ تو بڑی قربانی تھی۔ اور پھر اللہ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا، اے میرے خلیل اس پہ چھری چلاؤ، گوشت بناؤ۔ اور پھر اس قربانی کو رب نے قیامت تک کے لیے چلا دیا۔ سید الکونین قربانی کرتے رہے، صحابہ کرام قربانی کرتے رہے، اور پھر قربانی کے لیے یہ قیامت تک اونٹ کی قربانی، گائے کی قربانی، بکرے کی قربانی، چھترے کی قربانی، مینڈے کی قربانی، یہ چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر، یہ قربانی چلتے رہے گی۔ قربانی کے لیے شرائط بھی ہیں، جو قربانی کرنے والا ہے وہ مواحد ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں شرک نہ ہو، توحید والا ہو۔ قربانی کرنے والا سنت کا پاسدار ہو، اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہے۔ فیصلہ بادیو سن لو، اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق میں بھی ہوں، مغرب میں بھی ہوں، شمال میں بھی ہوں، جنوب میں بھی ہوں، امریکہ میں بھی ہوں، افریقہ میں بھی ہوں، جس نماز پہ، جس روزے پہ، جس حج پہ، جس قربانی پہ مدینے والے کی مہر نہیں ہوگی، وہ رب کی بارگاہ میں عمل قبول ہو سکتا؟ جس نوٹ پہ بانی پاکستان محمد علی جناح کی مہر نہیں ہوگی، وہ فیصلہ آباد کی مارکیٹ میں نہیں چل سکتا۔ جس عمل پہ مدینے والے کی مہر نہیں ہوگی، عرش والے کی بارگاہ میں بولو۔ نبی کا صحابی ہے
عقیدہ بھی صحیح ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، ریاکاری سے پاک ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، پہلے نماز عید، بعد میں قربانی۔ بچوں نے گوشت کی فرمائش کی، صحیح العقیدہ، ریاکاری سے پاک، رزق حلال، نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا جیسے سارا سال جانور ذبح ہوتے ہیں، تیرا ہو گیا، تیری قربانی نہیں۔ اے جانور کی گردن پہ چھری رکھ کے کاٹنے والے، ذرا غور کر، قربانی کرنے والے، تو جانور کی گردن کو کاٹ رہے۔ سید الکونین نے فرمایا کانوں کو صحیح طرح چیک کرو، آنکھوں کو چیک کرو، لنگڑا نہ ہو اور دندہ جانور ہو، دو دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، لاغر اور کمزور نہ ہو۔ اے قربانی کا جانور کرنے والے، اس کے کانوں کو تو چیک کرتا ہے، کبھی اپنے کانوں کو بھی چیک کیا؟ تو ساری رات ان کانوں کے ساتھ موسیقی سنتا ہے، ان آنکھوں کے ساتھ فلمیں دیکھتا ہے۔ اے قربانی کرنے والے، کبھی تو نے سوچا کہ میں جانور کی قربانی کر رہا ہوں، کبھی اپنے نفس کی قربانی بھی دی؟ کیا تیرے اندر جان مال کی قربانی کا جذبہ ہے؟ اے قربانی کرنے والے، تو نے کبھی سوچا میری جوان بیٹی بے پردہ ہے، میری بیوی بے پردہ ہے؟ اور قربانی کرنے والے سن لو، قربانی اس کی ہے جس کی قربانی رزق حلال سے۔ کیا کہیں سود کا مال تو نہیں، رشوت کا مال تو نہیں، ریاکار بندے کی قربانی نہیں، جس کی زندگی میں شرک و بدعت ہے قربانی نہیں، اور جو بے نماز ہے اس کی قربانی مشکوک ہے، جس کا رزق حرام ہے قربانی نہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے آمنہ کے لاڈلے پیغمبر اعلان کر دے، میری زندگی موت قربانی سب کچھ اللہ کے۔ ان چیزوں کو چیک کریں تاکہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جانوروں کی قربانیوں کے ساتھ غلبہ اسلام کے لیے، رب کی توحید کے لیے، مدینے والے کی ختم نبوت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، قوم اختارهم اللہ لصحبت نبی ہی، ان کو رب نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، قربانیوں کے لیے چن لیا۔ اصحاب محمد نے جانوروں کی قربانیاں بھی دی، جان کی قربانیاں بھی دی، مال کی قربانیاں بھی دی، وقت کی قربانیاں بھی دی۔ کیسے قربانیاں دی؟ مکہ کے چوک ہے، قیدی لایا گیا، کہا اتنے الفاظ کہہ دے، کاش میری جگہ سولی پہ رسول اللہ۔ اتنا کہنا دور کی بات ہے، میں تو اتنا گوارا نہیں کرتا میری زندگی میں آقا کے پاؤں میں کانٹے لگ جائے۔ خباب کو انگاروں پہ لٹایا گیا، قربانی دی، ڈگمگائے نہیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، جان دے دی، میدان نہیں چھوڑا۔ امام کائنات کے یار کو تیر لگا، خون زمین پہ گرا، کہتا ہے فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ مکہ کے اندر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کی قربانی دی، اور کبھی بدر میں 313 آ گئے، 14 صحابہ نے اللہ کی توحید کے لیے اپنی گردنوں کا لہو پیش کر دیا۔ پھر احد کا میدان سجا، سید الکونین کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اور جان کی جو قربانی دیتا ہے رب اسے شہادت عطا کرتا ہے، اور ابھی خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، رب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شہید قبر کے عذاب سے محفوظ، قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ، اور قیامت کا دن ہوگا، عرش والے کہے گا میری توحید کے لیے جان دینے والے اکیلا نہ لے جا، اکیلا جنت میں نہ جا، 70 اور لے جا، 72 حوریں میں ملے
ملے گی اور 70 کو جنت میں لے کے جائے گا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ ہے فلسفہ قربانی۔ اللہ اکبر۔ پیارے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے میدان احد میں اپنی جان کی قربانی دی۔ اہلیہ کہتی ہے محبوب حنظلہ کو غسل دے دو، جب اس نے اللہ کے نام پہ جان دی، یہ ہے فلسفہ قربانی۔ فرمایا حنظلہ کی بیوی پریشان نہ ہو، آسمان سے فرشتوں نے آ کے تیرے شوہر کو غسل دے دیا ہے۔ اور چچا نے قربانی دی، امیر حمزہ نے فرمایا میرا چچا سید الشہداء ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میرا باپ عبداللہ اپنی جان رب کے نام پہ دے گیا۔ فرمایا قرض اولاد چھوڑ کے گیا ہے۔ جابر پریشان نہ ہو، میرے رب نے جب سے دنیا بنائی، جس سے بات کی پردے کی آٹ میں کی، تیرے باپ کی قربانی جان کی، اللہ کو اتنی پسند آئی، پردے ہٹا کے سامنے بٹھا کے پوچھا اور میرے نام پہ جان دینے والے عبداللہ تجھے کیا چاہیے؟ تیرے باپ نے کہا روح میری جسم کی طرف ربا لوٹا دے۔ فرمایا میرا یہ قانون نہیں، جو جنت میں آ گیا روح واپس لوٹا دی جائے۔ اللہ میں نے تیرے نام پہ جان دے دی، میرا پیغام دنیا والوں کو پہنچا دے، جس نے جان کی قربانی دی، یہ ہے فلسفہ قربانی۔ اللہ نے تذکرہ قرآن بنا دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میرے نام پہ گردنوں کا لہو پیش کر دے ان کے لیے لفظ میت استعمال نہ کرنا۔ ربا بندہ شہید ہی اس وقت ہوتا ہے گردن کٹ جاتی ہے، خون بہہ جاتا ہے، عورت بیوہ ہو کے آگے نکاح کر لیتی ہے۔ عرش والا کہتا ہے وہ میرے نام پہ کٹ گیا، پہلے دنیا میں زندہ تھا، میری فردوس میں زندہ۔ یہ ہے فلسفہ قربانی۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ خون میں لت پت پڑے ہیں، آقا پاس سے گزرے۔ عمارہ تیرا کیا حال ہے؟ جسم کی طاقت کو جمع کر کے سرکار دو عالم کے قدموں پہ رکھ دیا۔ اللہ کے نبی ایک ہی خواہش ہے، آپ کے قدموں میں جان نکل جائے۔ شاعر بولا گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حضرت یہی آرزو۔ اور فیصلہ بادیو فلسفہ قربانی کیا ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا، ختم نبوت کا پیغام دیا۔ اللہ کے حبیب کو آخری نبی رسول مان لے، یہ نبوت کا جھوٹے دعوے دار تھا۔ کہتا ہے میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ میرے کان تیری بات نہیں سنتے۔ آمنہ کے لال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو خاتم النبیین ہیں۔ جلادوں کو کہا اس کے جسم کا جوڑ جوڑ کاٹتے چلے جاؤ۔ حبیب بن زید کا اگر یہ آمنہ کے لال کی ختم نبوت کی گواہی دے، ٹکڑے کر دینا، مجھے آخری نبی مان لے، چھوڑ دینا۔ جلادوں نے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی کاٹی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، دوسری انگلی کاٹی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، پانچوں انگلیاں کٹ گئی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، پورا دایاں بازو کٹ گیا، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں پانچوں کٹ گئی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، پورا بازو کٹ گیا، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، دائیں ٹانگ کاٹ دی گئی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، بائیں ٹانگ کاٹ دی گئی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے۔ آخری سانس تک ختم نبوت کا ترانہ بلند کرتے رہے۔ اور یہ ہے فلسفہ قربانی کہ رب کے دین کے لیے تن من دھن سب کو لٹا دینا۔ یہی پیغام یزدانی شہید دے کے گئے۔ فرمایا کرتے تھے، دنیا والوں کو پیغام دیا کرتے تھے، میں تن وار دیواں، میں من وار دیواں، مدینے دے چلتوں میں جن وار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی بار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی بار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ بار دیواں، او دی جتی تو میں پگ بار۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے فیصلہ بادیو فلسفہ قربانی۔ جو باہر بیٹھے اندر آ جائے، ماں خطیب، میں آپ خطیب کی بات مان لیتے ہیں، اندر آؤ بھائی اندر آؤ۔ یہ ہے فلسفہ قربانی، یہ ہے جذبہ قربانی۔
اللہ کی قسم ہماری تاریخ یہ ہے، ہم نے کبھی بدر میں قربانیاں دی، ہمارے بڑوں نے کبھی احد میں قربانیاں دی، کبھی خندق میں قربانیاں دی، کبھی تبوک میں قربانیاں دی۔ بالا کوٹ کی سرزمین گواہ ہے، شاہ اسماعیل نے وہاں شہادت پائی۔ بالا کوٹ کی سرزمین گواہ ہے، شیخ جمیل الرحمان نے شہادت پائی۔ کبھی ہم نے کشمیر میں، کبھی افغانستان میں، مصر، کبھی اسرائیل کے خلاف لڑتے ہوئے نوجوانوں نے قربانیاں پیش کی۔ کبھی ختم نبوت کے لیے ہمارے نوجوانوں نے گردنوں کا لہو دیا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب تک زندہ ہیں سیرت ابراہیم پہ عمل کرتے رہیں گے۔ قربانیوں کے بعد رب مقام دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جب قربانیاں دی، عرش والے نے مقام اتنا دیا۔ او فیصل آباد کے بسنے والوں، سنو رب کا قرآن۔ عرش والا کہتا ہے میرے لیے خلیل نے گھر چھوڑ دیا، میرے لیے آگ میں گئے، میری رضا کے لیے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی۔ اور مالک فرماتے ہیں او فیصل آبادیوں کو بشیر خاکی، رب کا قرآن سنا، سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم پہ سلامتی ہو۔ نماز میں دنیا میں تذکرہ ہو رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے ابراہیم، تیرا تذکرہ مشرق میں بھی ہوگا، مغرب میں بھی ہوگا، شمال میں بھی ہوگا، جنوب میں بھی ہوگا، امریکہ میں بھی ہوگا، افریقہ میں بھی ہوگا، ہواؤں میں بھی ہوگا، خلاؤں میں بھی ہوگا، اور دنیا میں رب کا قرآن پڑھا جائے گا۔ عرش والا رب اعلان کر رہے سلام علی ابراہیم، قربانیاں دینے والے ابراہیم پہ سلامتی ہو۔ ابراہیم الذی وفا، اور دنیا کے بسنے والے سنو، میرا ابراہیم میرا وفادار بندہ، ترکنا علیہ فی الآخرین۔ اللہ نے ابراہیم کا ذکر قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ شان اتنی دی، انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے مجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ عیسائی مشرکوں کے ابراہیمی کہلاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یہودی محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہیں مشرک۔ مکے کے مشرک ابراہیمی کہتے تھے۔ حضرات، ساری دنیا کے مسلمان محبت کرتے ہیں، کائنات سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے محبت کرتی ہے۔ پھر رب نے دو بیٹے دیے، حضرت اسحاق کو نبوت دی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب کو نبی بنایا، پوتے حضرت یوسف کو نبی بنایا۔ پھر حضرت اسماعیل کی نسل سے رب نے محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا، غلبہ دین کے لیے، قربانیوں کے لیے ان کو یار دیے، شہادتوں کے لیے کھڑا کر دیا۔ پھر اصحاب محمد نے آگ پہ لیٹ کے، انگاروں پہ لیٹ کے، تختہ دار پہ لٹک کے، بیویاں چھین لی گئی، بچے ذبح کر دیے گئے، سولیوں پہ لٹکا دیا گیا، قربانیاں دیتے چلے گئے۔ اللہ نے اعلان کر دیا یہ ہیں ابراہیمی جو انگاروں پہ توحید کے لیے لیٹ رہے ہیں، سولیوں پہ لٹک رہے ہیں۔ حبب الیکم الایمان، یہ ایمان والے ہیں۔ زینہ فی قلوبکم، ایمان کو رب نے ان کے دلوں میں فٹ کر دیا ہے۔ کانوا حق بہا وعالہا، ایمان ان کے ساتھ اچھا لگتا ہے، یہ ایمان کے ساتھ اچھے لگتے ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، یہ ہدایت والے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ میری پارٹی ہیں۔ آخری بات کر کے بات سمیٹ دوں، اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ سعد بن معاذ نے جان کی قربانی دی، صحابہ میت لے کے جا رہے ہیں، محبوب سعد بن معاذ کی میت کا وزن کم ہو گیا، فرمایا اس نے جو جان کی قربانی رب کے نام پہ دی، قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی، آسمان سے فرشتوں نے آ کے سعد بن معاذ کی میت کو کندھے دیے ہوئے ہیں، روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، اللہ کا عرش شرکت میں آ گیا۔ نماز جنازہ میں آسمان سے رب نے 70,000 فرشتے تھے۔ یہ ہے فلسفہ قربانی۔ توحید سے بے وفائی نہ کرنا، اسلام سے بے وفائی نہ کرنا،
ختم نبوت سے بے وفائی نہ کرنا، عظمت صحابہ پہ کمپرومائز نہ کرنا، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک و بدعت نہ کرنا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عرش والے کو ناراض نہ کرنا۔ محبوب اعلان کر دو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رزق حلال سے قربانی کرنا، دکھاوے کے لیے قربانی نہ کرنا، یہ ہے فلسفہ۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، دین پہ ڈٹ جانا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دیں وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی کچھ چلے وہ آقا تلاش کر۔ امت کو جو مسائل درپیش ہیں ساری دنیا میں، یہ سب حاصل ہوں گے، پورے ہوں گے قربانیوں سے۔ کس سے؟ میرا بھائی عبداللہ یاسین سیری والا انشاءاللہ اس پیغام کو پورے پاکستان میں پہنچا دے گا۔ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ اب میں آپ نے قربانی کا فلسفہ سنا، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، رزق دولت کی قربانی، رب کے نام پہ جان لٹا دینے کی قربانی، مال لٹا دینے کی قربانی۔ اب جانور کی قربانی تو آپ نے کرنی ہے۔ اب آپ نے تقریباً 45 منٹ قربانی پہ خطبہ سنا۔ میں نے ایک گل دسو، ایک میں تواڈے کول چھوٹی جی قربانی لینا چاہنا اللہ واسطے، کیا آپ بھی قربانی دیں گے؟ دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کریں جو اوپر کریں جو رب کے نام پہ آج قربانی دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک سخی اور دوسرا کنجوس۔ کنجوس رب کو پسند نہیں، رسول اللہ کو پسند نہیں، بیوی کو پسند نہیں، بیٹی کو پسند نہیں۔ کنجوس کا نام مٹ جاتا ہے اور سخی کا نام۔ عدی بن حاتم بیٹھے تھے، ایک عورت آئی، کہا کلو شکر دے دو، بوری دے دی۔ بیوی کہتی ہے کلو منگی سی بوری دے دیتی۔ سمجھ رہے ہو گل؟ کلو منگی سی بوری دے دیتی۔ فرمایا بندہ اللہ نو دے تے اپنی اوقات تو تنکا توڑے بندہ ثواب ضائع، خطیب بلائے تو بولنا جائز۔ بندہ اللہ نو دے تے اپنی اوقات تو، سارے بولو اللہ نو دے تے اپنی اوقات تو۔ صدیق اکبر نے اللہ کو دیا 100/100 دے دیا۔ اب گزارش یہ ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، شاہ صاحب کو اللہ نے، یاسر شاہ صاحب کو اس کا خادم بنایا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، ہر مومن کا گھر ہے۔ یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ پانی کی موٹر چلتی ہے، یہ شاہ صاحب یہاں پہ خطیب ہیں، اسی طرح دیگر ضروریات ہیں۔ تو میں آپ سے اتنی قربانی صرف لینا چاہتا ہوں۔ مجھے بتا رہے تھے ایک تو اوپر قرآن ہال ہے، وہاں پہ ٹائل لگائی ہے، اس کا 50,000 قرض ہے۔ دوسرا مسجد کا بجلی کا بل آیا ہے، اور بل کتنا ہے؟ 44,000۔ مجھے بتاؤ بندہ مسجد دے بل حصہ پائے، اللہ راضی ہوئے گا؟ جنت ملے گی کہ نہیں؟ بولو جنت ملے گی کہ نہیں؟ قبر ٹھنڈی ہوگی کہ نہیں؟ انشاءاللہ میں شاہ صاحب کو کھڑا کرنے لگا ہوں۔ 44,000 بل نا 2 منٹوں کے اندر پورا کرنا ہے۔ آپ نے یہ قربانی دینی ہے، جو رب کے نام پہ کھڑا ہو نا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ پہلے میں کھڑے ہوں شاہ صاحب، پہلے میں قربانی دیتا ہوں۔ یہ 44,000 بجلی کا بل ہے، 1000 شاہ صاحب کی طرف سے، 1000 میری طرف سے۔ اب جن کی جیب میں 500 1000 2 ہے نا، ان قدموں پہ رب کے نام پہ اٹھو سارے اور قربانی پیش کرو۔ 44,000 کرنا ہے بل پورا۔ اٹھو ماشاءاللہ، جمع کرواؤ، اگے آ کے جمع کرواؤ۔ دوسرا خطبہ بعد ہے، ماشاءاللہ قربانی تے خطبہ سنیا، قربانی دیو۔ جنہ دی جیب 1000 2 5 ہے نا، سارے جمع کراؤ۔ 2-4 بندے نہیں اٹھ کے ماشاءاللہ سارے جمع کراؤ، اگے لے آؤ ماشاءاللہ، لے جی
دوسرا خطبہ میں بعد دیں گا ماشاءاللہ. میں تو گزارش کی تھی چل کے آؤ، اللہ نے نیکیاں دینیاں نے ماشاءاللہ. شاہ صاحب تھی اگے ہو کے وصول کر لو. لے جی شاہ صاحب کو جمع کرواؤ ماشاءاللہ. 2000 اگے ہو کے جمع کر لو سب. لے جی جمع کرواؤ سارے ماشاءاللہ. کوئی ایک بھی بندہ کنجوسی نہ کرے جے، پاویں 10 روپیے دے دیا جے، اللہ نو دے دیا جے، سارے دیو. پھر انشاءاللہ 44,000 رب نے پورا کر دینا ہے. اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق دے ماشاءاللہ. جمع کراؤ بھائی سارے ماشاءاللہ. شاہ صاحب وصول کرو ماشاءاللہ. دوسرا خطبہ میں بعد دیاں گا ماشاءاللہ. ادھروں بزرگوں کو بھی لے ہر بندہ دے بجلی دے بل چ نا، ہر مسلمان کھل کے حصہ پائے ماشاءاللہ.